یہ در حقیقت ملک میں علماء کو آپس میں تقسیم کرنے کی ایک سازش ہے، اور ہم ان علماء کو بھی اپنا علماء سمجھتے ہیں، اپنے احباب سمجھتے ہیں، اپنے صف کے لوگ سمجھتے ہیں۔ لہٰذا ایک بات تو بڑی واضح ہونی چاہیے کہ ہم اگر دینی مدارس کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں اور دینی مدارس کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں تو وہ صرف اپنے 5 بڑے تنظیمات کے حوالے سے نہیں، بلکہ ملک کے ایک ایک مدرسے اور مدرسے میں پڑھنے والے ایک ایک طالب علم اور پڑھانے والے ایک ایک استاد کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کے حق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور قرآنی علوم ہوں، حدیث کے علوم ہوں، فقہ کے علوم ہوں، اس سے متعلقہ علوم ہوں، ان کا تحفظ وہ ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ مدارس اسی لیے قائم ہوئے تھے، آج نہیں۔ جب انگریز نے قرآن و حدیث کے علوم کے خلاف نیا نصاب قوم کو دیا تو ہمارے اکابر نے اس کے مقابلے میں دینی مدرسہ قائم کیا۔ آج پوری دنیا میں وہ پھیلا ہوا ہے، ہر طرف، ہر محلے میں، ہر گاؤں میں اس کی شاخیں موجود ہیں، اور وہ ایک مستقل حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ ہاں، ہم ریاست سے تصادم تو نہیں چاہتے، ہم تو رجسٹریشن چاہتے ہیں۔ وہ ہمیں رجسٹریشن سے دھکیل رہے ہیں، ہم رجسٹریشن کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے 2004 میں بھی ایک قانون سازی ہوئی تھی، اور آج جب 2018 کے بعد انہوں نے 2019 میں ایک نیا نظام ہمیں دینا چاہا، وہ محض ایک معاہدہ ہے، اور اس معاہدے کے بعد ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ایک ڈائریکٹریٹ جنرل قائم کیا گیا، اور ہمیں کہا گیا کہ 12 مراکز ہوں گے جہاں آپ رجسٹریشن کریں گے۔ وہ ایک ایگزیکٹو آرڈر تھا۔ آج جب اس الیکشن سے پہلے پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو تمام پارٹیوں نے اس پر اتفاق رائے کیا، اور تمام جماعتوں نے اور حکومت نے اتفاق رائے کے ساتھ اس کو اسمبلی میں پیش کیا۔ اس کی پہلی خواندگی پر کوئی اختلاف نہیں ہوا، اتفاق رائے سے پاس ہوا۔ دوسری خواندگی میں اداروں نے مداخلت کر کے قانون سازی رکوائی۔ اب جب 26ویں ترمیم کا مرحلہ آیا، ان مذاکرات میں جہاں ہم نے 26ویں ترمیم پر مذاکرات کی 1 مہینہ، اور 56 کلازز سے ہم ان کو 34 کلازز سے دستبردار ہونے پر ہم نے ان کو آمادہ کیا، اور اس کے بعد ہم نے ان سے کہا کہ ایک بل ہمارا پہلے سے متفقہ موجود ہے، اس کو بھی پاس کیا جائے۔ تو اس سے ہماری ایجنسیاں بھی واقف تھیں، ہمارے ادارے بھی واقف تھے، زرداری صاحب خود اس میں فریق تھے جو اس پہ متفق ہو گئے تھے، میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب دونوں متفق ہو گئے تھے، پارلیمنٹ کے اندر کی تمام پارٹیاں اس پہ متفق ہو گئی تھیں، اور وہ بل پیش ہوا اور سینٹ نے پاس کیا، قومی اسمبلی نے پاس کیا۔ اگر بل پر صدر دستخط کر سکتا ہے اور اگر دوسرے ایکٹس پر وہ دستخط کر سکتا ہے تو پھر متفقہ اس دینی مدرسے کے اس قانون پر کیوں دستخط نہیں کر سکتا، اور اعتراضات کے ساتھ کیوں بھیجا گیا ہے؟ آج نیا شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ یہ تو پہلے وزارت تعلیم کے ساتھ وابستہ تھے۔ ہم بتانا چاہتے ہیں اس ڈرافٹ کے اندر جو اسمبلی نے پاس کیا، پارلیمنٹ نے پاس کیا، اس کے اندر ہم نے مکمل طور پر آزادی دی ہوئی ہے تمام مدارس کو کہ وہ کسی بھی وفاق کے ساتھ الحاق کرنا چاہیں، چاہے وہ 1860 کی سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹر ہونا چاہیں، اور چاہے وہ وزارت تعلیم کے تحت یعنی ان کے ساتھ منسلک ہونا چاہیں۔ ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا، دونوں اطراف آزاد ہیں، ہر مدرسہ آزاد ہے اس حوالے سے۔ تو پھر آج کیوں اس کو تنازع کی طرف اٹھایا جا رہا ہے؟ علماء کے مقابلے میں علماء کو لایا جا رہا ہے، قوم کو گمراہ کیا جا رہا ہے، مدارس کے طلباء اساتذہ کو ایک عجیب سی کیفیت سے دوچار کیا جا رہا ہے۔ کوئی اضطراب نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی اختلاف رائے نہیں ہے، متفقہ ایک ڈرافٹ ہے، سب کا اس پر اتفاق رائے ہے، نئے شیش و نہ چھوڑے جائیں۔ اور ہم آج گزشتہ رات کو اپنی کانفرنس میں ایک حتمی اعلان کرنے کی طرف جا رہے تھے، لیکن صدر وفاق اور اتحاد تنظیمات
मदारिस दीनिया के सरबराह मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब की तरफ से इतला आई कि 17 दिसंबर को उन्होंने तमाम अपने इत्तेहादी तंजीमात का इजलास बुला लिया है। हमने उसके लिए रोक दिया इस फैसले को, और हम चाहेंगे कि तमाम तंजीमात के बाहमी मुशावरत के साथ एक मुत्तफ़क़ा मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए। उस मुत्तफ़क़ा मौक़िफ़ के साथ हम अगले फैसले करेंगे इंशाअल्लाह। मौलाना साहब, इसके साथ एक क्वेश्चन आपने मौलाना नईमी साहब का बताया, उनका नुमाइंदा भी आज वो उस मीटिंग में बैठा था इस्लामाबाद में, और उसमें जो रिमार्क्स आए हैं ये इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के सरबराह के हवाले से कि इसको सियासी अखाड़ा बनाया जा रहा है, ये जो है ये सिर्फ तालीमी इशू है और उसको सियासी अखाड़ा बनाया जा रहा है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि वो हुकूमत को कहे कि इसको सियासी अखाड़ा मत बनाओ। उनकी राय हुकूमत के लिए बिल्कुल ठीक है। हम तो कानून की बात कर रहे हैं। वो मदरसों को एक एक्ट से, एक मुआहदे से और एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से वाबस्ता कर रहे हैं। हम मदारस को कानून से वाबस्ता कर रहे हैं। हम मदारस को कानून के तहत रेगुलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मदारस की आज़ादी और खुद मुख्तारी वो अपनी जगह पर कायम रखना चाहते हैं। कभी भी हमें सोसाइटी एक्ट के तहत वजारत सनअत व हिरफत ने डायरेक्टरेट नहीं दिया कि आप हमारे अहकामात और तंजीम के तहत मदरसों को चलाएंगे, लेकिन जब वजारत तालीम के तहत हमने मुंसलिक होकर रजिस्ट्रेशन की बात मानी तो उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत एक डायरेक्टरेट हम पर मुसल्लत कर दिया। इसका माना यह है कि वो हमें अपने माताहत करना चाहते थे। मदारस उनके माताहत काम करने को तैयार नहीं है जी। जिस तरह आपने बताया कि पहले भी आपने बताया, आज भी बताया कि जिस दरमियान में आती है, तो आपकी बात का मतलब कि हुकूमत और तमाम सियासी पार्टियाँ इस मदार बिल पर मुतफिक थी, और हमें ये समझे कि एजेंसियों का किरदार और उनका इंटरेस्ट इसमें। हजरत एजेंसियाँ भी मुतफिक थी, उनके इत्तेफाक राय के साथ सारे मामला तय हुए। अगरचे वो नजर नहीं आते लेकिन वो तो होते तो हैं, रास्ते में तो रहते हैं। तो सारी चीजें इत्तेफाक राय के बाद अब क्यों मुतनाज़ा बनाया जा रहा है? ये है वो बदनीयती। उंगली कौन कर रहा है इसमें? जी, उंगली कौन कर रहा है इसमें? जब सब मुत्तफिक है, हाँ, तो कहाँ से उंगली हो रही है? ये जो नजर नहीं आता वो कहाँ से हो रही है? ये फसादात जो हो रहे हैं, इसका मुस्तक़बिल क्या आपको नजर आ रहा है? और इस पे आपको कोई वैल्यू खास नजर आ रहा है? हम जीतेंगे, हम जीत चुके हैं। पार्लियामेंट हमारे साथ इसको पास कर चुकी है। रोज़ाना नई नई बातें नहीं उठाई जाती। अदम इस्तेहकाम वो क्यों ला रहे हैं? हम जो चीज़ तय हो चुकी है उसको मुस्तहकम करना चाहते हैं। वो जो चीज़ तय हो चुकी है उसके मुकाबले में नई नई बातें ला रहे हैं। लिहाजा इस वक्त तक हमें हुकूमत की कोई तजवीज़ कबूल नहीं है, और अगर उन्होंने इसमें तरमीम करने के लिए कुछ हमें दिया, फ़िलहाल तो मेरी राय ये है कि मैं उनकी तजवीज़ कबूल करूँ तो बहुत दूर की बात है, चिमटे से भी पकड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। आज बयान दिया है कि जी, हम और वो एक पेज पर मुतफिक हो चुकी थी मदारिस इस्लाहात पर। तो क्या अगर जेवीआई सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करती है और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करती है तो क्या पीटीआई को एतमाद में लेगी, बैरिस्टर को एतमाद में लेगी? हम सबको एतमाद में ले चुके हैं। उनको एतमाद में लेने के बाद ये सारी चीज़ें तय हुई, और अगर पीटीआई ने वोट नहीं दिया तो उनके अपने मखसूस हालात थे जिसमें उनके फैसले से पहले कि हम वोट नहीं देंगे, मैंने उनको मशवरा दिया था कि इन हालात में आप वोट ना करें। तो इस हद तक भी हमारा इत्तेफाक रहा था। सर, जो खुरो फसादात चल रहे हैं, इसमें आपको की वैल्यू खास नजर आ रहा है और इसका मुस्तक़बिल क्या होगा? मैं इसी पे तो रो रहा हूँ कि अमन व अमान तबाह हो चुका है। केपी के जनूबी अज़ला बिलखुसूस और तकरीबन तमाम कबायली इलाके इस वक्त बारूद में भस्म हो रहे हैं और इंसानों का बेजा कत्लेआम हो रहा है। घर छोड़ रहे हैं लोग। अब उनके मस्जिदों में मुसल्लह लोग रह रहे हैं, उनके बैठकों में मुसल्लह लोग रह रहे हैं। बच्चों की तालीम का सिलसिला है, उनके रोज़गार का मसला है, लोग अपने गांव छोड़कर दूसरी जगहों पे जा रहे हैं। इन हालात में और फिर कुर्म में जो सूरत हाल है कि जिस तरीके से कत्लेआम एक दूसरे का किया जा रहा है, इनका ये तो कोई मसला उनके नज़दीक नहीं है। बस दीनी मदरसे को कंट्रोल करो। क्यों? FATF चाहता है, क्यों IMF चाहता है, क्यों अमेरिका और मगरिब चाहता है। बताएं हमें ज़रा, कौम के सामने वो मुआहिदे सामने रखें, उन्होंने क्या शराइत दी हैं हमें
اور ہم نے کیا مانا ہے ان کے ساتھ، ایجنسیاں ان کو کیوں چھپا رہی ہے، حکومت ان کو کیوں چھپا رہی ہے، عوام کے سامنے لائیں ان ساری چیزوں کو، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک ہم غلامی کے تصور سے کر رہے ہیں یا مدارس کے خیرخواہی میں کر رہے ہیں۔ بلوچستان اور کی بی میں بارود کے ڈیر ہو رہے ہیں، باقی ایک ہی پاکستان میں دوسرے بھی امن میں ہے، وجہ کیا ہے جی؟ یہی تو ہمارا سوال ہے کہ اس وقت بلوچستان کیوں صورتحال میں ہے، بلوچستان ہو یا ہمارا خیبر پختونخوا ہو۔ 2024 کے الیکشن میں دونوں صوبوں کے اندر مسلح گروپ موجود ہیں، اور دونوں صوبوں کے اندر مذہبی سیاسی قیادت کو بھی پارلیمنٹ سے باہر رکھا گیا اور قوم پرست قیادت کو بھی پارلیمنٹ سے باہر رکھا گیا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ کیا یہ ملک کو توڑنے کی سازش تو نہیں ہے؟ ہم ملک کو بچا رہے ہیں، ہم نے ملک کو بچانا ہے، ہم نے قربانی دینی ہے۔ حکمران کم از کم ملک کو بچانے کے لیے فکر مند ہو جائیں، مدرسے کا معاملہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کو بھی اٹھا رہے ہیں۔ کل جے یو آئی کی جانب سے اسرائیل مرد آباد ایک کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس حوالے سے مولانا صاحب میرا یہ سوال ہے، اس پر آپ نے کمنٹ کرنا ہے کہ تقریباً مسئلہ فلسطین کا 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے، یہ مسئلہ چل رہا ہے، تو جے یو آئی نے کافی تاخیر نہیں کی اس میں جو اسرائیل کے خلاف احتجاج کیا کانفرنس کر کے، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اب کہاں آپ 400 کے رہنے والے ہیں، آپ کو تو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے جی۔ آپ تو 400 کے رہنے والے ہیں، آپ کو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ 7 اکتوبر 2023 کو یہ جنگ شروع ہوئی، اور 14 اکتوبر کو ہم نے پشاور کے اندر طوفان اقصی کانفرنس کی تھی، صرف 1 ہفتے کے اندر۔ اس کے بعد ہم نے یہ کانفرنس بلوچستان میں کپشین کے مقام پہ، اس کے بعد ہم نے 2-3 دن کے فاصلے کے ساتھ کراچی میں یہ کانفرنس کی، پھر ہم نے مظفر گڑھ میں پنجاب میں یہ کانفرنس کی۔ ہم تو مسلسل ان کے حق میں ہر موقع پر ملی مارچ کر رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے جلسے جو تاریخی ہمارے اپنی تاریخ جو ہے اور ریکارڈ توڑ رہے ہیں وہ جی۔ تو یہ چیزیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ایک صحافی جو ہے اس قسم کا سوال کرے کہ اس کے گھر میں اتنے بڑے جلسے اور مظاہرے ہو رہے ہوں اور وہ اسے ناخبر ہے جی۔ آپ سرگرم انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں، کیا گارنٹی نئے انتخابات سے سرگرم انتخابات سے عوام کے مسائل حل ہوں، اور کیا گارنٹی ہے کہ باقی انتخاباتی پھر ان سے نتائج ترتیب کر کے کیا دھاندلی کے الیکشن سے عوام کے مسائل حل ہو جاتے ہیں؟ بلوچستان جل رہا ہے، سب جعلی لوگ وہاں اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بھی عوام کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ کرم جل رہا ہے، جنوبی اضلاع جل رہے ہیں، آپ کے MNAs MPs قوم کے سامنے جانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ اگر کہیں پر بھی پبلک کے سامنے کوئی جا سکتا ہے تو جے یو آئی کا نمائندہ جا رہا ہے۔ تو ایسے حالات میں مان لینا چاہیے کہ یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں، یہ جعلی اسمبلیاں ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی اسمبلیاں ہیں جو عوام کا سامنا نہیں کر سکتی۔ تو یہ ڈمی حکومتیں ہمیں قبول نہیں ہیں، اور سنجیدہ کام کیے جائیں، اور جو چیزوں پر اتفاق رائے ہو جاتا ہے۔ ہم نے تو حضرت پارلیمانی کردار کو زندہ رکھا ہے۔ جمعیت علماء اسلام پارلیمانی کردار اس لیے زندہ رکھنا چاہتی ہے تاکہ پاکستان کا مذہبی طبقہ ملک کے ساتھ، آئین کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ، پارلیمنٹ کے ساتھ چلے۔ کیوں ہمیں انتہا پسندی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے؟ کیوں مدارس کو انتہا پسندی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے؟ انہوں نے ثابت کیا ہے 2009-11 کے بعد آج تک کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 23 سال ہو گئے ہیں، مدارس کو ابھی تک آپ تسلیم نہیں کر رہے۔ مدارس نے آپ کو تسلیم کیا، اپنے عمل سے ثابت کیا، اپنے کردار سے ثابت کیا ہے کہ وہ ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، علماء ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، جمعیت علماء ملک کے ساتھ کھڑی ہے، مذہبی طبقے ان کی وساطت سے سب ملک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیوں مایوس کیا جا رہا ہے؟ کیوں تکلیف ہے ان کو کہ علماء اعتدال کی سیاست کر رہے ہیں؟ کیوں تکلیف ہے ان کو کہ وہ پارلیمانی سیاست کر رہے ہیں؟ کیوں ان کو تکلیف ہے اس بات کی کہ وہ ایک آئین کے ماتحت اور قانون کے ماتحت سیاست کر رہے ہیں؟ بہت برا لگ رہا ہے ان لوگوں کو کہ علماء اور مذہبی طبقہ مین اسٹریم بھی کیوں جا رہا ہے۔ تو ہم ان سے زیادہ ملک کے وفادار ہیں، ہم زیادہ ملک کے لیے فکر مند ہیں۔ یہ لوگ تو پتہ نہیں
کن کے مقاصد پورا کرنا چاہتے ہیں. ہم پاکستانی عوام اور پاکستان اور ریاست کا مقصد پورا کرنا چاہتے ہیں اور وہ امریکہ اور مغرب کے مقاصد پورا کرنا چاہتے ہیں. مولانا صوبے میں امن کی بہت بدترین صورتحال ہے کہ جو یوئی گورنر راج کے حق میں ہے. گورنر راج کی گنجائش تو بہرحال آئین کے اندر کسی مرحلے پہ آ جاتی ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یہاں تو گورنر راج سے بھی ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ وہ کوئی کامیاب ہو سکے گی. مارشل لاء بھی نہیں قبول کر سکتی حالات کو. سنجیدگی سے بیٹھنا ہوگا اور تمام پالیسیوں پر نظر ثانی کرنی ہوگی اور ملک کے اندر پارلیمان کے ذریعے سے شریعت لانا ہوگا. اگر پارلیمان کے ذریعے سے شریعت کو اس طرح دھکیلا جاتا رہا تو پھر جمہوریت شکست کھائے گی اور مسلح قوتیں جو ہیں ان کا ایجنڈا جو ہے وہ قبول ہو سکے گا. پاکستان کی طرف سے کشادگی کا بڑا منصوبہ ہے، امریکہ اس میں رکاوٹ ہے، تو اس پیک کا مستقبل آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ تو پاکستان کو سوچنا چاہیے. امریکہ کو تو وہی سوچنا ہے جو اس کے مفاد میں ہے، لیکن ہم نے وہ سوچنا ہے جو ہمارے مفاد میں ہے. ہم نے ایک ملک جو ہمارا دوست تھا، 70 سال ہم نے دوستی میں گزارے، اور ایسی دوستی کہ بحر الکاہل سے گہری، ہمالیہ سے بلند، شہد سے میٹھی، لوہے سے مضبوط، اور جب وہ اقتصادی دوستی میں تبدیل ہو گئی تو پھر باہر کی قوتیں آئیں اور پاکستان کو جام کر دیا. لہٰذا ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے کہ ہم کیا کھیل کھیل رہے ہیں. ہم نے اپنے دوستوں کا اعتماد ختم کیا ہے، چین کا اعتماد ختم کیا ہے، سعودی عرب کا اعتماد ختم کیا ہے، امارات کا اعتماد ختم کیا ہے، دوسرے جو پاکستان کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں ان کا اعتماد ختم کیا ہے. اس پر یہ لوگ سوچیں. مدرسہ خیر خیریت ہے، مدرسہ کوئی مشکل نہیں ہے. عبداللہ کو ٹکٹ جاری کیا تھا لیکن پارٹی کے بعض تنظیم عہدیداران نے کسی دوسرے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیا تھا، تو کیا آج میں مرکزی امیر ہوں، میں جماعت کا مرکزی امیر ہوں اور تم مجھ سے ایک حلقے کا سوال کرتے ہو؟ یہ تمہاری سطح آ گئی صحافت کی. حکومت ختم ہونے جا رہی ہے، اس کا اس خطے پر کیا اثر پڑے گا؟ ابھی تک تو ہم اس کو مطالعہ کر رہے ہیں، حالات پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، اور خدا کرے کہ صورتحال نارمل ہو جائے، کیونکہ ہم نے عراق کے حالات بھی دیکھے، ہم نے لیبیا کے حالات بھی دیکھے، شام کی صورتحال جس حالات سے گزرے ہیں اور آج جہاں وہ پہنچ رہے ہیں، لبنان کی صورتحال جس طرح خراب کی جا رہی ہے. یہ ساری گند جو ہے جو عرب دنیا کے اندر ہے، اس کے اندر جو میں تو ہمارے اکابر کہا کرتے تھے کہ اگر سمندر کی تہ میں 2 مچھلیاں بھی آپس میں باہم چپ کلش ہوں تو اس میں بھی سیاست افرنگ کا ہاتھ ہوتا ہے، اس میں بھی آج سیاست امریکہ کا ہاتھ ہوتا ہے. بہت شکریہ. میٹنگ دے جی. بات کی تھی کہ بیک ڈور جو ہو رہا ہے حکومت کے ساتھ حکومت کے ساتھ رابطے میں ہے آپ بیک ڈور پہ، اور دوسرا جو جس کو آپ بیک ڈور کہہ رہے ہیں نا وہ آپ کے جواب کے لیے پھر نہیں ہوتا. اور دوسرا سر آصف زرداری کے حوالے سے آپ کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے، آپ نے کہا تھا کہ مطلب آپ کی جو دوستی ہے اور جو تعلق ہے وہ بالکل لوگ اس کی مثال دیتے ہیں آصف زرداری کا، لیکن بل وہاں پر پھنسا ہے، مطلب ان کی دستخط نہیں ہو رہے. آپ کا ایک اسٹیٹمنٹ بھی آیا تھا کہ وہ بیچارہ بھی بھائی، وہ بیچارے کا اختیار مجھے پتا ہے کس نے اس کو روکا ہوا ہے. بہت شکریہ آپ کا.